عالم جس میں محمد سے اجالا کر دے وہ نہ یہ پھول کو بلبل کا ترنم بھی ہو، ترنم بھی نہ ہو، شمع دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا. آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، قوم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر خیر کا بہت مرکز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں کامل طور پہ جڑنا ہوگا. جیسے ارشاد باری آ رہا ہے، قل اے حبیب کریم نے کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی حضور کی اتباع اللہ کی محبت کی دلیل ہے. تمہارا دعویٰ اگر اللہ سے محبت کا ہے تو اس کی دلیل اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری حالت کو سنوار دے گا. اور فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور ایسے ہی ایک بات کہتے ہیں کہ محمد سے وفا ہونے کو ہم تیرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا خود مقصود بالذات ہے. حضور سے وفا مطلوب ہے، مقصود ہے. کہ محمد سے وفا ہونے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا آخرت میں سعادتیں اور حکومتیں اور بادشاہت عطا فرمائیں گے. تم حضور کی غلامی میں آؤ اسے، باقی غلامیوں کے پکاروں کو صحیح اپنے گلے سے. اور اس طرح ایک بات کہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ اخلاص کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. ایک بڑا بگاڑ نام نہاد مذہبی طبقے نے پیدا کیا. مختلف قسم کی گمراہیاں، مختلف قسم کے رسوم و رواج جو شرعی نہیں ہے، شریعت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن مختلف علاقوں میں مختلف عناوین کے ساتھ مختلف طرز سے اپنے طور پہ کچھ ایسی قیدیں، ایسی بندشیں اور ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اصل دین سے غافل ہو رہے ہیں. اور یہ رسومات کہ ان کے ایجاد کردہ معاملات وہ دین کے اوپر بھی فائد ہو رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی ان رسومات کو اسلام کی علامت قرار دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور خود جو کام ان کی ذمہ داری تھی اس کام سے غافل ہو گئے. کہا کہتے ہیں باعث قوم کی پختہ خیالی نہ رہے. یعنی وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے، رسول اللہ سے کیا تعلق ہے. باقی ہر ایک کو درجہ بدرجہ رکھنا اور معاملات کو صحیح سمجھنا باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فرق طبعی نہ رہی، سودا بقالی نہ رہی. اور پھر انداز بیان بھی بہت کمزور ہو گئے کیونکہ وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو بیان کیسے کر پائیں. اور فرمائے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. ہم جو آباد کر بھی رہے ہیں ان آباد میں جو اصل روح مقصود تھی وہ روح نظر نہیں آتی. اذان تو ہوتی ہے، نماز تو ہوتی ہے، لیکن جو اس سے مقصود تھا اللہ سے تعلق کا ہونا، اللہ سے رابطے کا مضبوط ہونا اور ہماری روایات کا معاشرے کے اندر رواج پانا، وہ اس سے ہم غافل ہو گئے. آذان بلال جب ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ تو کیا ہوتا تھا؟ کاروبار جاری رہتے تھے. جس طرح نیند یہ سوئے ہوئے لوگوں سے بھرے رہتے تھے، لوگ اپنے اپنے مصروفیات میں اندر لگے رہتے تھے. نہیں، جب بلال آذان دیتے تھے سنے جو منافق تھے نا، منافق پکے
کی روح معاشرے میں کتنی نظر آتی ہے. جمعہ کے روز ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس برد صغیر پاک و ہند میں لوگ سورج تھوڑا سا اوپر ہوتا تھا تو جلدی جلدی آ کے مسجدوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا. بڑے اہتمام سے دیہاتوں سے پیدل چل چل کے نیلوں کا سفر پیدل کر کے لوگ جمعے کے لیے پہنچتے. یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ ہمارے یہ اس خطے کی بات ہے. پہلے صغیر میں ایسا ہوتا تھا، لیکن آج نماز جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہم مسجد آنے کے لیے تیار نہیں. رہ گئی رسم اذان روح کی راوی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا قلبی میں مزاج. وہ اخلاص اور الہیت جو اللہ والے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے وہ باتیں نہ رہی. مسجد مرسی خواہن کے نوازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اعلیٰ اخلاق کے والے، سادہ زندگی گزارنے والے وہ آج نظر نہیں آتے. اور مسجد مرسی خواہن، یہ ہماری مسجد ہماری آبادی کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہے. ہماری آبادی کے سارے لوگ اگر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو اس جیسی 4 گنا کم از کم مسجد بنانی پڑے، کم از کم 4 گنا بنانی پڑے. ایک موقع انداز سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس مسجد کی بھی 3 4 صفحے 5 صفحے مسجد مرسی خواہن کے نوازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اللہ اکبر. مسجد تو بنا دی شب گھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باقی ہے رسول نوازی پر نظر. اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو بھول گئے، ہم نے اپنے آپ سے غافل ہو گئے کہ ہم کیا ہیں. اقبال کہتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. غائب ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا. قافلہ جا رہا تھا، قافلے کا سامان لٹ گیا، قافلے کا سامان لٹ گیا. یہ تو نقصان ہوا ہی ہوا، اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قافلے والوں کو احساس بھی نہیں کیا. سامان لٹ گیا تو اس کا متبادل کوئی اور سوچے، لیکن بڑا نقصان یہ ہے قائد ناکامی مسائل کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیادہ جاتا رہا. سامان بھی لٹ گیا اور لٹنے کا احساس بھی نہیں. آپ کہتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا تو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. معمولی چیز نہیں ہے. اپنے ماضی کو یاد کر، اپنے تابناک ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن کر. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں کالے سرے ڈالا. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ ہماری حالت اس وقت کیا ہوتی ہے. سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں. صرف دعوے کر لینا، نعرے لگا لینا، باتیں کر لینا آسان ہے. ہماری عمارت اسلامیہ جو تھی، ہمارے خلفاء کا جو طریقہ کار تھا، اس میں کیا تھا؟ الفقر فخری. الفقر فخری. ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں، یہ ہمارا فخر ہے. اور اس سب کے ساتھ مشہور انتہا کرنے کے انتہائی سادہ زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ڈائریکٹ خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، اور زندگی کیا ہے؟ انتہائی سادہ، انتہائی سادہ، کوئی کم وفا نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے پروٹوکول نہیں ہے، انتہائی سادگی سے ایک عام مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں، اعلیٰ درجے کی مساوات قائم کیے ہوئے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز تک سپر پاور ان سے کعبہ کرتی تھی، لوگ ان کے نام سے گھبرا جایا کرتے تھے، لیکن اپنی حالت کیا تھی؟ یقین کا سہارا بنا کے اور ننگی زمین کے اوپر سو جایا۔ سما الفقر و فقری کا رہا شان عبادت میں امیر ہوتے ہوئے، امیر المومنین، بادشاہ ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، اس وقت بندہ خود پوری طرح دیانتدار ہو پھر وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے اور احتساب نہیں کر سکتا۔ اور اگر آدمی خود سر دفاع کھڑا ہوا ہے کرپشن کے اندر، بدعنوانی کے اندر، پھر وہ کیا کسی کا احتساب کرے اور کیا کسی سے پوچھے؟ اور اس طرح سے زندگی کے ساتھ احتساب ہو نہیں سکتا، نہ میں احتساب کر سکتا۔ اللہ اکبر، ایک بار کہتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ بھی رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے خصوم کر ہے مرسا۔ یعنی جو ان کی حکومت تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپی اور انہوں نے ادا کی، میں الفاظ میں کچھ تیرے سامنے اپنے اشعار میں بیان کر کے رکھ دوں، لیکن کیا کروں، تو جس ماحول میں رہ رہا ہے تیرے کو بہت اوپر سے گزرتا ہے، اگر تیرے تخیل سے فضول کر ہے تو اس نظارے کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس قدر ایک ایک بندے کے بارے میں تڑپ جایا کرتے تھے اور خود انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور پوری طرح وہ اس بات سے بحث نہیں، اور کہتے تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، تو کردار، تو ثابت ہو سکتا۔ نوجوان، تیرے آبا کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ یہ کیا نسبت، کیا تعلق، کیا واسطہ، کہ مسلمان کیا ہوتے تھے؟ آج صرف باتیں رہ گئی اور وہ کردار تھے۔ آج تمہارے اندر جمود آ گیا اور وہ چلنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم بہت اونچے، ہماری قرآن بڑی اونچی، کہتے ہیں نا نہیں تیرا نشے من سلطانی کے نمبر پر تو شاہین ہے بصیرہ کرتا ہے۔ اور جواب مسلم تو معمولی چیز نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات کا عظیم حق ہو، چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے ہٹتے کر کے اپنی اصل کو مت بھول۔ اور کہتے ہیں حکومت صاحب کو کیا ہونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، دنیا کا آئین مسلم ہے کہ جب لوگ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، انقلاب آیا کرتے ہیں، اور انقلاب لانے والے انتہائی سادہ ہوا کرتے ہیں۔ اور مجھ کو بتاؤں تقدیر امت کیا ہے؟ شمشیر و سلاح پر طاؤس و رباب آتے ہیں۔ تقدیر امت یہ ہے، آئین اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ شمشیر و سلاح، قوت بازو، محنت، کوشش جو کرے گا وہ اس دنیا کی حکومت کو لے لے گا۔ کہتے ہیں حکومت کا تو کیا ہونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے اس تیر و تلوار کو چھوڑا، جہاد سے غافل ہوئے اور ساز سرنگی کے اندر لگ گئے، ناچ گانے میں لگ گئے، آلات لاغ و لعب میں لگ گئے، آلات لاغ و لعب سے انقلاب نہیں آتے، آلات لاغ و لعب سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سماپت ہے۔ آپ ان کو بتاؤں تقدیر امت کیا ہے؟ شمشیر و سلاح اول، طاؤس و رباب آخر، یہ آلات
لا تلاؤ موسیقی یہ گواہی ہوتے ہیں کسی کا. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں حکومت کا تو کیا ہونا وہ عارضی شہری یعنی اصل چیز اگر وہ علم کے ہوتی کتابیں اپنے آپ کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیکھا. وہ ہماری اصل میراث جو علم تھی وہ ہمارے پاس سے چھن گئی, یورپ نے محفوظ کر لی. آج اپنی کتابیں ہم ان کی لائبریریوں میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل کے 30 ٹکڑے ہو گئے. مجھے امت پہ اس قدر اپنی حالت میں غصہ اور غضب اور پریشانی ہوتی ہے کہ میرا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے, 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف ان کا علم ہم لینے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یورپ یہ مغربی تہذیب کے حوالے سے تو وہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں. کہتے وضع میں تم کو نظارہ تو تمدن میں حدود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور کہتے فساد قلب کو نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس کی مدنیت کی رہ نہ سکی اپنی. آج ہم اغیار کی تہذیب کے اوپر کس قدر راضی ہیں. یہ الٹے سیدھے ہیئر کٹ مردوں نے نوجوانوں نے بریسلیٹ پہنے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں کڑے, گلے میں چینے, ٹائٹ چست لباس, نیند بھرانا لباس, آزادی کے نام پر آوارگی اور بلا وجہ اختلاط مردزن. یہ ہماری تہذیب تو نہیں, یہ ہماری تہذیب تو نہیں ہے. اللہ اکبر. وضع میں تم ہو نصارا کے تمدن میں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی روایات کے ساتھ تعلق ہونے اور